چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس مشن کو صحابہ نے پہنچایا ہے، اور آج جس مجلس کے ذریعے اور علماء کی جس جماعت کے ذریعے ہم کو یہاں جوڑا گیا ہے، اس کا نام مجلس احیاء السنہ و اصلاح المنکرات ہے۔ اس مجلس کا مشن ہے لوگوں کو صحیح راستے پر لانا اور لوگوں کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو داخل کرانا۔ چنانچہ علماء کرام اس مشن کو لے کر چل رہے ہیں، اور یہ مجلس تقریباً 7 حلقوں پر مشتمل ہے، اور تقریباً اس مجلس سے 200 علماء کرام جڑے ہوئے ہیں۔ شہر کے بڑے اور معتبر اور ذی استعداد علماء اس مجلس سے جڑے ہوئے ہیں، اور یہ مجلس 9 حلقے ہیں۔ اس مجلس کے 9 حلقے ہیں، اور ایک حلقہ ہمارا یہ احمد نگر بھی ہے۔ احمد نگر بھی اسی مجلس کا ایک بڑا حلقہ ہے، جس حلقے میں یہ بڑا پروگرام ہمارے قائد اور ہم سب کے بڑے اور دارالعلوم دیوبند کے بڑے استاذ اور امارت شرعیہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ، اس کے نائب امیر شریعت، جس کو آج سے 100 سال پہلے تقریباً حضرت مولانا ابو المحاسن سجاد رحمت اللہ علیہ نے شروع کیا تھا، اور اس تنظیم سے اور اس عمارت سے بڑے بڑے ذی علم اور بڑے بڑے علماء وابستہ ہیں، اسی کے نائب امیر شریعت ہیں، اور تقریباً 10 یا 15 کتابوں کے مصنف ہیں، بڑے استاد ہیں، بڑے عالم دین ہیں۔ علماء کی زیارت کرنا، علماء کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، اگر ہو سکے تو علم کے حاصل کرنے والے بن جانا، اگر ہو سکے تو علم کے حاصل کرنے والے بن جانا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم علم حاصل کرنے والے نہیں بنے، عالم بن جانا، اگر عالم نہیں بن سکے تو علم کے حاصل کرنے والے بن جانا، طالب علم بن جانا، اور اگر طالب علم نہ بن سکو تو آپ نے فرمایا او مستمعان، علماء کی باتوں کو سننے والے بن جانا، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا اگر عالم نہیں بن سکتے، طالب علم نہیں بن سکتے، ان کی باتوں کو سننے والے نہیں بن سکتے، تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا او محبن، ان سے محبت کرنے والے بن جانا۔ اس لیے آپ حضرات کی اور ہم سب کی بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسا موقع دیا ہے کہ ہم علماء کی زیارت کر رہے ہیں، علماء کی باتوں کو سن رہے ہیں۔ اس لیے آگے بات کو نہ بڑھاتے ہوئے ہم اس محفل کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے کر رہے ہیں۔